علی بھائی مجھے فری ویزا ملا اور میں نے 6,000 ریال میں سیل کر دیا، کیا وہ ریال میرے لیے حلال ہیں؟ اگر تو میرے بھائی وہ جو آپ کو ویزا ملا وہ آپ بیچ سکتے تھے، اور جس کمپنی کا آپ نے ویزا لیا اسے بھی یہ بات پتا ہے کہ یہ بڑا نیکی اور ثواب کا کام کر رہا ہے، اسلامی بھائیوں کی خدمت کر رہا ہے بیچ کے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تو اسے دیا تھا 10,000 ریال کا، اس نے 4,000 اپنی جیب سے ڈال کے کسی اسلامی بھائی کی مدد کر کے 6,000 کا اس کو آگے سے دے دیا، 4,000 اپنی جیب سے ڈال دیے، اتنا نیکی کا کام کیا اور وہ خوش ہے اس بات کے اوپر، پھر تو حلال ہے۔ اور آپ کو وہ فری ملا تھا، اور اگر وہ سعودی کمپنی کو پتہ چل جائے کہ اس طریقے سے ہمارے یہ ویزوں کو آگے بیچ کے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں تو آندھا پاکستان کو ویزا دے نہیں چھوڑ دیں، وہ تو ظاہر ہے پھر حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں گے۔ اچھا، اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ ایک کامن حدیث ہے ترمذی میں، حسن بن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے تم اسے چھوڑ دو، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ بے سکونی انسان کو دیتا ہے۔ اس کے اوپر بعض اوقات لوگ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں کہ جی یہ کون سا قرآن حدیث کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ عہد کیا تو توڑ دیا، یا ہم نے امپلائر کے ساتھ ایک امپلائی کا یعنی روزگار دینے والے کے ساتھ ایک ملازم شخص کا کوئی معاہدہ تھا کہ بھئی تم نے پارٹ ٹائم دوسری نوکری نہیں کرنی، جس طرح سرکاری جاب میں یہی ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کوئی نوکری نہیں کر سکتے، اب 24 گھنٹے سرکار کے ملازم ہیں، اگرچہ 8 گھنٹے آپ دیتے ہیں، آفیسرز تو ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم بھی آن ڈیوٹی ہر وقت بلائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے جو ایٹ لیسٹ جو ڈیفنس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تو جو کارڈز ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسینشل سروسز، کرفیو کے دوران بھی وہ نکل سکتے ہیں، ظاہر جنگ میں کرفیو لگا ہوا ہے، اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ چلانا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا تو گھروں سے نکلنا مجبوری ہے، تو ہمارے کارڈز کے اوپر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، چاہے ہم ڈیوٹی پہ ہوں چاہے ہم ریٹائرمنٹ لے لیں، وہ کارڈ اسی طریقے سے ویلڈ ہوتا ہے۔ اسینشل سروسز ہیں، ضروری سروسز ہیں، دینی پڑ جاتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ ملازم پارٹ ٹائم جاب نہیں کر سکتا، ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد کر سکتا ہے، ڈیورنگ جاب نہیں کر سکتا، تو اب وہ جو اس طریقے سے کر رہا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ البتہ بعض اوقات ہمارے آفیسز میں جس طرح یہ ہے کہ پارٹ ٹائم آپ جاب کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں، لیکن 33% اپنی انکم کا گورنمنٹ کے کھاتے میں شامل کریں گے۔ تو ہمارے کئی ساتھ کے لوگ تھے جو یونیورسٹیز میں لیکچرز دیتے تھے، اس سے جو ان کو انکم ہوتی تھی اس کا 33% گورنمنٹ کے فنڈ میں اور باقی وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے، لیکن وہ ہوتا پارٹ ٹائم تھا، یہ نہیں تھا کہ دفتر کی ڈیوٹیاں جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہوں، نہیں۔ تو یہ معاملات الگ ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں، سرکار قرآن و حدیث ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائی ہیں ان میں سے ایک کمانڈ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اور مسند احمد کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث کے منافق کی 4 نشانیاں، چاروں پائی جاتی ہوں تو پکا منافق ہے، ایک بھی پائی جاتی ہو تو کسی نہ کسی درجے نفاق کے اوپر وہ ہے، اس میں بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، عہد کرے گا توڑ دے گا، جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا، اور یہ آپ کو اکثر لوگوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ اعتقاداً منافق نہیں ہے، یہ عملاً منافق ہے، عقیدے میں یہ لوگ مسلمان ہی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ عہد کرے گا توڑ دے گا۔ یہ آپ کو ہمارے حکومتی اداروں کے اندر بھی چیزیں نظر آئیں گی، ہمارے پولیٹیشنز بھی نظر آئیں گی، عام مسلمان میں بھی نظر آئیں گی کہ وہ عہد کرتے ہیں، ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن اسے توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن حدیث تو نہیں ہے۔ سرکار قرآن حدیث ہی ہے۔ قرآن حدیث جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے عہد نہیں توڑنا، اور عہد توڑنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جی میں نے آپ سے کہا ضرور تھا وعدہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کتوں گل کڈی ہے بھئی، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں منگل کے دن فلاں جگہ پہ آپ سے فلاں جگہ ملوں گا تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا۔
یہ جو آپ بعد میں بکواسیات ارشاد فرماتے ہیں نا کہ میں نے وعدہ نہیں کہا تھا صرف کہا تھا، یہ اس ٹائم آپ ارشاد فرما لینا کہ جی میں منگل والے دن وہاں آؤں گا لیکن میں وعدہ نہیں کرتا، تو اگلا بندہ آپ کو کہے گا یار خدا دا نہ آئی ہو مروانا نہیں منو، یا آپ نہ مر جائیں پہنچنا ہی نہیں تو وارنٹ نکل جان گے نہیں۔ اب ہمارے کئی دفعہ کیسز چل رہے تھے، حالانکہ ہم وکٹم خود ہیں، آپ کو پتا ہے وہ سمن جب نکلتے ہیں نا، 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے تو اس کے جب سمن نکلتے تھے وہ 1-1.5 سال تک تو گواہیاں ہی نہیں پڑی، الٹیمیٹلی خیر وہاں تک نوبت نہیں، ہم نے معاف کر دیا تھا۔ دوسرا کیس بھی چل رہا ہے، تو اب وہ جس نے جرم کیا ہوا اس کے تو سمن نکلتے ہی نکلتے تھے، اور میرے اور عثمان بھائی کے بھی نکلتے تھے کیونکہ یہ گواہ تھے بیچ میں، تو جتنی فکر اس کو ہوتی تھی کورٹ میں پیش ہونے کی ہمیں بھی ہوتی تھی۔ دیکھیں ہم ایک طرف مظلوم، اوپر سے اگر ہم وہاں پہ حاضری پہ نہ پہنچ سکے تو ہمارے بھی وارنٹ نکل جاتے تھے کہ آپ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ظاہر قانون تو اندھا ہوتا ہے نا، قانون تو ایسا ہے نا۔ تو پھر جب یہ بات کی جائے گی، اب میں عثمان بھائی کو رات کو فون کر رہا ہوں، جی عثمان بھائی صبح تاریخ ہے جی پہنچنا ہے، اب عثمان بھائی مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں 8 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، اور یہ 8 بجے نہ پہنچے، ان کے وارنٹ نکل جائیں اور یہ مجھے کہیں کہ جناب میں نے یہ کہا تھا آؤں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ سرکار یہ وعدہ ہی ہوتا ہے، یہی بات اگر مجھے وہ رات کو کرے کہ میں 8 بجے کوشش کروں گا لیکن میں کوئی پکی بات نہیں کرتا میں نہیں پہنچوں گا، میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے وہ سنتری لین گے تو آپ بھائی۔ تو یہ ساری باتیں بعد میں لوگ کرتے ہیں، یہ پہلے کرنی ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی کو زبان دے دیتے ہیں نا، پھر زبان سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا۔